اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آج میں تعلیم کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت کا یہ پیغام کلام الہی ہم نے سن رکھا ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق سورہ العلق کی پہلی 5 آیات میں سے پہلی آیت ہے۔ وحی کا آغاز بھی انہی الفاظ کے ساتھ ہوا اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کہ علم کا سیکھنا، علم کی طلب کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر لازم ہے۔ اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور فرمان کو ساتھ ایڈ کر لیا جائے، شامل کر لیا جائے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تو جو مقصد تعلیم ہے ہم بہتر انداز سے اس حدیث مبارکہ میں حاصل کر سکتے ہیں۔ حاضرین محترم، آج کے جس معاشرے کے اندر سے ہم گزر رہے ہیں اور جو سوسائٹی جس طرف آج کی نوجوان نسل کو دھکیل رہی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس دور میں سے بچے بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا آج کے دور کے تعلیمی ادارے، اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز بچے کو اس نہج پر تعلیم دے رہے ہیں کہ جو اصل اسلامی نظریہ حیات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارا تعلیم کا مقصد ہے؟ آج بچوں کو ڈگریز تو دی جاتی ہیں، بڑی سے بڑی ڈگری، بڑے سے بڑا اچھا ادارہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچے کو سب سے زیادہ انگلش بولنا سکھا دے، جو بچے کو ماڈریشن دنیا کے ساتھ اٹیچ کر دے، جو بچے کو انٹرنیٹ کے دور کے ساتھ اٹیچ کر دے، آئی ٹی کے ساتھ اٹیچ کر دے، یہ ترجیحات تو ہماری ہیں، مگر جتنا بچہ بڑے سے بڑے ایک ماڈرن ایجوکیشن سسٹم کا حصہ بنتا چلا جائے گا، وہ اتنا ادب، احترام اور حیا سے خالی نظر آتا ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ایک بڑی ریزن تو یہ ہے کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا، قرآن کا دامن چھوڑ دیا، سیرت مصطفیٰ کا دامن چھوڑ دیا، اور جب دین اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثانوی حیثیت پہ رکھ دیں اور بچے کی تعلیمی ضروریات کے اوپر فوکس کر دیں، محض ایک سیکولر تعلیم پر زور دے دیں، تو یقیناً وہ سیکولر تعلیم تو آئے گی، مگر بچے کے اندر سے نماز، روزہ، دین، حیا، ادب و احترام، چھوٹے بڑے کا ادب و احترام، یہ ساری چیزیں اس سے کوسوں دور ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہم بچے کی تعلیم کے اوپر سوچتے ہیں تو اس کے ساتھ جہاں ہم ساری ذمہ داری اس انسٹیٹیوشن کے اوپر پھینک دیتے ہیں، اس ادارے کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ والدین کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ وہ بچے کو اسکول بھیج دیں، کسی بھی تعلیمی ادارے میں بھیج دیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب ٹوٹل ذمہ داری شاید اس ادارے کی ہے، اساتذہ کی ہے، مگر الا ماشاء اللہ اچھے اداروں کے علاوہ بڑے بڑے اداروں کے پیش نظر تو جسٹ ایک ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے ایک بزنس پیش نظر ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس پرفتن دور میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل اس کا ایک روشن مستقبل اس کے سامنے ہو، وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق کا بھی مالک ہو، تعلیم کے ساتھ ساتھ چھوٹے بڑے کی پہچان اس کے پاس ہو، تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک اچھا کردار لے کر نکلے، تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھی گفتار لے کر نکلے، تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک اچھا ویژن لے کر نکلے، اچھی سوچ کا مالک ہو، ایک ہاتھ میں اس کے دوسری تعلیم ہو تو دوسرے ہاتھ میں اس کے پاس دین کی تعلیم ہو، تو دونوں تعلیم کو یکجا کر کے نکلے
تو یقیناً اس کا ایک اچھا مستقبل اس کے سامنے اس کا استقبال کرے گا۔ مگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان کہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے متعلق، رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ یہ ذمہ داری اس دنیا کے اندر اور سوال روز قیامت پوچھا جائے گا۔ کیا انسان تجھے جو ذمہ داری دی گئی تھی، آپ بتا کہ تو اگر ایک خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے تھا، تو ایک ادارے کی سربراہی کی حیثیت میں تھا، تیرے پاس جون سا بھی عہدہ تھا، اب بتا اتنا عرصہ تو وہ خدمت کر کے آیا ہے، وہ وقت گزار کے آیا ہے، تو کیا کتنی نگہبانی کے ساتھ کتنی ذمہ داری کو نبھا کر آیا ہے۔ اگر اس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیم کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایک بچے کے اوپر والدین کی بھی اتنی ہی توجہ کی ضرورت ہے جتنی کہ ایک استاد اور ادارہ اور اس کی انتظامیہ کی اس بچے کے اوپر ذمہ داری ہے۔ آج ہم ایجوکیشن سسٹم کو نہیں دیکھتے، بیکورڈ ایریاز کے اندر زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ پیسہ کہاں سے بچایا جا سکتا ہے۔ ہم ساری ضروریات کو پورا کر لیتے ہیں، مگر بچے کی ایجوکیشن کی جب باری آتی ہے، بچے کی تعلیم کی باری آتی ہے کہ جس تعلیم نے بچے کو ایک اچھا مستقبل دینا ہے، اچھا روزگار دینا ہے، اس کے اندر کوئی صلاحیت کو نکھارنا ہے، تو جب اس انسٹیٹیوشن کی سلیکشن کی بات آئی یا ایجوکیشن سسٹم کی بات آئی، تو اس وقت ہم جس بچے کے لیے دن رات کماتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں، شب و روز ایک کر دیتے ہیں جن بچوں کی خاطر، تو ان بچوں کی وہاں ضروریات جہاں دوسری پوری کی جاتی ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین ضرورت اس کی ایجوکیشن، تعلیم اور تربیت ہے۔ تو بعض بیکورڈ ایریاز کے اندر والدین اس چیز کا خیال نہیں کرتے۔ تو حاضرین محترم، میں چاہتا ہوں کہ جہاں تعلیمی ادارے اپنا فریضہ سر انجام دیں تو وہ بچے کو ایک اچھا انسان تیار کرنے میں کسی قسم کی کسر باقی نہ چھوڑیں۔ بچے کی صرف تعلیم ہی مراد نہیں ہے، بلکہ تعلیم کے ساتھ اس کی ایک اچھی تربیت بھی ہمارا ایک مقصد ہے۔ بچے کو ایک اچھا مستقبل دینا، اچھا کردار دینا، اچھا اخلاق دینا، اچھی گفتار دینا، اس کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا کرنا، اس کو ایک پاکستانی معاشرے کے ساتھ اٹیچ کرنا، اس کو اسلامی معاشرے کے ساتھ اٹیچ کرنا، اس کو ہر طرح کے فرقہ وارانہ فرقوں سے بالاتر ہو کر ایک اچھی دینی تعلیم بھی اس کے ساتھ اس کو آراستہ کرنا، یہ بھی ایک ہر ادارے کی ذمہ داری ہے، اور والدین کی بھی اتنی ہی برابر ذمہ داری ہے۔ بچے کو اگر اسکول سے کچھ سکھایا جاتا ہے تو گھر کے اندر والدین ویسا ماحول تو دیں، گھر کے اندر نماز کا اہتمام کریں، گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ والدین خود جب ایسا ماحول کریٹ کریں گے، خود ان پریکٹس ہوں گے، تو لا محالہ بچے بھی آپ کو دیکھ کر اسی سمت چلیں گے۔ اسی طرح جیسا کردار اساتذہ کا ہوگا، جیسا اخلاق اساتذہ کا ہوگا، تو بچے ادھر اساتذہ سے سیکھیں گے، اور گھر کے اندر جا کر ماں باپ کی صورت میں، بہن بھائیوں کی صورت میں ایک اچھا ماحول دیکھیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تعلیم بچے کے اوپر ایک اچھے اثرات بھی ڈالے گی اور ایک اچھا مستقبل دینے میں کامیاب ہوگی۔ بہت شکریہ۔